پہلے عمران صاحب کی طرف جاؤں گی. اب آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے اور اس میں اب حتمی طور پر سامنے آ جائے گا کہ تحریک عدم اعتماد کب آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سمینا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، فائنل راؤنڈ کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہاں جی، اب مزید اس کو زیادہ کھینچا نہیں جا سکتا. اگر کھینچیں گے تو اس سے نقصان ہوگا، خود اپوزیشن کا اپنا نقصان ہوگا. اس وقت شہر اقتدار میں جو اقتدار کا کھیل ہے وہ پورا طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک گروپ اس کو بچانے کے لیے اور دوسرا گروپ اس کو گرانے کے لیے مصروف عمل، رسہ کشی جاری ہے. ہاں جی، دونوں طرف سے زور آزمائی کی جا رہی ہے. جو جس طرح سے رسہ کشی کا مقابلہ ہوتا ہے نا کہ کچھ کھلاڑی ادھر سے زور لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ کھلاڑی ادھر سے، تو یہ ویسی گیم ہو گئی ہے اس وقت کہ دونوں طرف سے زور لگایا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ زور آور کون ہے اس وقت؟ نہیں دیکھیں، پاکستان کی جو سیاست ہے نا، معاف کیجئے گا، بڑی معذرت کے ساتھ میں بڑا اس بات پہ ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ لیکن المیہ یہ ہے پاکستانی سیاست کا کہ اس میں منافقت بہت اندر تک سرایت کر چکی ہے. پاکستانی سیاست میں اتنی منافقت ہے کہ آپ حتمی طور پہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کون کس کے زیادہ، جو میٹنگ میں اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. آپ یقین کریں تو باقی ہم یہاں سے ہم تو صرف اپنی انفارمیشن کی اطلاعات کی بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس لیے یہ حتمی طور پہ کہنا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ حکومت دباؤ میں ہے اور اس کے واضح ثبوت، سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، میرے ہر دل عزیز وزیر اعظم عمران خان صاحب اتحادیوں کے پاس خود جا رہے ہیں. حالانکہ پہلے آپ کو یاد ہے وہ کبھی اتنا تردد نہیں کرتے تھے کہ خود اتحادیوں کے پاس جاتے. یہ شو کرتا ہے کہ واقعی ہی وہ ایم کیو ایم کی بھی سنا ہے کہ دورہ کراچی میں ان کے مرکز پر بھی جا رہے ہیں. ہاں جی، ایم کیو ایم کے حوالے سے ہمارے واقفہ نے میں اس پر بھی آتی ہوں، اس پہ بھی جائیں نہیں، اس پہ بھی میں نے کہا جائیں گے، لیکن اتحادیوں کے پاس جانا، خود کافلی کے پاس بھی جانا، آپ کے خیال سے ہے نشاندہی ہے کہ وہ دباؤ میں ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ ہلالی صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گی، لیکن میں پہلے ذرا حکومتی صفوں میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا واقعی کوئی دباؤ ہے، گھبراہٹ ہے یا نہیں. سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا آج، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور ان سے ہی ہم جانیں گے کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت. ایک طرف لانگ مارچ جاری ہے، دوسری طرف عدم اعتماد کی تیاری. فیصل صاحب فرمائیے گا، کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے آپ کی صفوں میں؟ کوئی دباؤ تو نہیں محسوس کر رہے؟ جی السلام علیکم سمینہ پاشا، بہت بہت شکریہ، اور ظفر حلالی صاحب کو بہت سلام، اور ساتھ ہی میں عمران یعقوب خان صاحب آپ کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام سر. فیصل بھائی پہلے تو آپ کا شکریہ، لیکن آپ نے اس دفعہ ہمیں بڑی دیر سے ٹائم دیا ہے. نہیں سر، حاضر ہوں. مجھے آج ہی پتہ چلا ہے، میں نے کہا ضرور، کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن حاضر ہوں سر. جب آپ حکم کریں گے میں حاضر ہوں بالکل. اور آپ کا تو پروگرام اتنا خوبصورت پروگرام ہے، اور تینوں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. بہت شکریہ. اور بہت ہی اچھی ڈسکشن ہوتی ہے، لوگوں کو کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو ملتا ہے، تو کیوں نہیں. تو پھر آج کیا سوال کی طرف. جی سمینہ پاشا، آپ نے سوال پوچھا ہے کہ گھبرانا. بالکل، اپوزیشن اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، بھرپور گھبرائی ہوئی ہے. اور بلاول جو ہے وہ تو آپ دیکھیں، کبھی کہتے ہیں 5 دن دے رہے ہیں، اب کل کہیں گے پلیز استعفیٰ دے دیں، اور منتے ترلوں پہ اتر آئے ہیں یہ. اور خود انہوں نے استعفے دینے تھے، لیکن اب استعفے لینے کی بات کر رہے ہیں. تو ان کو تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال رابطہ ممکن نہیں ہے، اور ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ممکن ہوگا. باقی یہ ان کو مطلوبہ نمبر حاصل ہی نہیں ہوگا. یہ آپس میں اس وقت اکڑ بکڑ بمبے وہ کھیل رہے ہیں، لیکن اکڑ بکڑ بمبے وہ ہو نہیں رہے ان کے پورے 100. تو وہ جو مطلوبہ نمبر ہے وہ ان کو بالکل دستیاب ہے. 100 نہیں، 172 انہیں تو چاہیے. لیکن یہ بتائیں نا، پھر پرائم منسٹر صاحب نے یہ پہلے قیمتیں کم کی ہیں، اب اتحادیوں کے گھر بھی چکر لگا رہے ہیں، تو اپوزیشن تو ان چیزوں کو ایسے ہی تعبیر کر رہی ہے کہ جناب پریشانی ہے تو یہ سب ہو رہا ہے، ہمارے دباؤ کے نتیجے میں ہو رہا ہے. اچھا، یہ اس کا ایک ہی جواب ہے. اس کا جواب ہے کہ آپ لے آئے نا عدم اعتماد کی تحریک. آپ کیوں ٹریلر چلا رہے ہیں، فلم کیوں نہیں ریلیز کر رہے؟ آپ لے کر آئے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا.
پرابلم صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں کر رہے, ہیٹرک کر چکے ہیں. جس دن پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنا پہلا خطاب کر رہے تھے پارلیمنٹ سے, اسی دن انہوں نے شور مچانا شروع کیا. پہلے 5 منٹ میں کہا یہ حکومت نااہل ہے. اچھا, اس وقت سے شروع ہوئے اور اب تک. اب پرابلم یہ ہے کہ انہیں صرف اور صرف کیسز سے نجات چاہیے, انہیں صرف اور صرف ڈیل کرنا ہے, اس کے لیے یہ پریشر ٹیکٹر. اب یہ فیس سیونگ چاہتے ہیں, اب یہ فیس سیونگ چاہتے ہیں کیونکہ ان کی مارچ بھی فلاپ, ان کے جلسے بھی فلاپ, ان کی عدم اعتماد کی تحریک بھی فلاپ ہے. اب وہ فیس سیونگ کے لیے روز کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن کچھ بھی نہیں ہونے والا. چلیے آپ ساتھ رہیں, میں ذرا ہلالی صاحب کا بھی ایک کامنٹ لے لوں. ہلالی صاحب, گڈ ٹو سی سینیٹر صاحب اتنے کانفیڈنٹ اور بڑے, وہ تو چل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پرویز خٹک صاحب نے تو یہ بھی کلیم کیا ہے کہ اپوزیشن کے لوگ بھی ان کے پاس آ گئے ہیں. تو واقعی اتنا گڈی گڈی ہے سب گورنمنٹ کے لیے؟ میرا خیال میں یہ, میں بڑا خوش ہوں کہ یہ خوش ہیں, اور نیوز اس سے بھی بہتر ہے. اب آپ کو میں 1-2 چیزیں سناتا ہوں, آپ سنیں. نمبر 1, یہ ایم پی ایز جو ہیں سندھ کے, ان کو آپ کو پتہ نہیں پتا تھا کہ نہیں, ان کی حاضری لگتی تھی مارچ پہ صبح اور شام. اب وہ ایم پی ایز کو کہا گیا ہے کہ آپ ریلیز ہو کے آپ واپس چلے جائیں, سینٹ کی ووٹنگ, سینٹ کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ کا ووٹ کی ضرورت ہے. تو یہ حالت ہے کہ بچوں کے طرح ان کے اٹینڈنس رجسٹر ہوتا ہے. یہ ہے آپ کا یہ اپوزیشن کا حالت. دوسری بات ہے پیسے, کیا میں آپ کو بتاؤں, خوب خرچ ہو رہے ہیں. میں نے تو ایک ٹویٹ کیا تھا کہ 30,000 15 دن کے جرنی کے لیے سینکشن ہوا ہے فی آدمی, 30,000 روپیہ, اور کھانا مفت, کھانا الگ, کھانا آپ کو ملے گا, مانے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ فوڈ. تو اچھی بات ہے, غریبوں کو اس طریقے سے ان کے پیسے آتے, غریب کو پیسے ملتے ہیں. ویری ہیپی اباؤٹ دیٹ. بدین میں فہمیدہ مرزا نے, فہمیدہ مرزا از اے گڈ منسٹر, بڑی ہارڈ ورکنگ لیڈی. انہوں نے جو مجھے ٹویٹ بھیجا, پکچرز جو بھیجے ہیں, 70 سے 1 لاکھ لوگ بدین میں, سندھ میں. یہ تو ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. یہ حالت ہے گورنمنٹ کا ادھر. اور ابھی تک تو پتہ نہیں چلا ہے کہ عمران خان صاحب خود اپنے پارٹی کافر سے پیسے خرچیں گے کہ نہیں. ہی از ناٹ نون ٹو بی جنرس ود منی. مگر اب دیکھیں کہ, تو دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے, ان کو کرنا پڑے گا. دیکھیے, ہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے, حالانکہ اچھا آدمی ندیم چاند, فیصل صاحب, یہ ندیم چاند کیسے واپس چلے گیا؟ ہاں, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ میں پوچھنے والی تھی سینیٹر صاحب, یہ چند صاحب کو کیا ہوا, انہوں نے کس بات کا برا مان لیا ہے؟ جی, چند صاحب کا کچھ عرصے سے تھا. پہلے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اپنی پوزیشن سے, اور اس کے بعد ان کی کوئی ناراضگی تھی. میری ابھی چند صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے, لیکن چند صاحب جو ہیں وہ سننے میں آ رہا ہے کہ واپس پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں, اور کل وہ اس کا حتمی اعلان کریں گے. لیکن چند صاحب بالکل, میں ذاتی طور پہ اپنی رائے دوں تو بالکل ہلالی صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں کہ چند صاحب جو ہیں وہ بڑے عوامی قسم کے ایک اچھے سیاستدان ہیں, اور بہرحال یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. ہم نے انہیں خوش آمدید کہا تھا جب وہ ہماری پارٹی میں آئے تھے پیپلز پارٹی چھوڑ کے. اب جاتے وقت ہم اتنے خوش تو نہیں ہیں کہ وہ جا رہے ہیں. جی ٹھیک, لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے بڑا گریسفلی ان کے جانے کو بھی ایکسیپٹ کیا, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن عمران صاحب کے پاس کوئی خبر ہے, ذرا ان سے جان لیتے ہیں, کیا ناراضی ہے ان کی؟ نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ جو چند صاحب ہیں, ندیم افضل چند, ان کا شمار واقعی ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو پیپلز پارٹی کے رہنے کے باوجود بھی جن کا کردار اس طرح سے داغدار نہیں رہا. وہ اس لیے اپنی بات بھی کھڑی بات کرنے میں اور کھل کے بات کرنے میں مشہور ہیں. جب انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تو اس وقت ان کو فیصل صاحب جیسے کچھ دوستوں نے تو بڑا ویلکم کیا, لیکن ان کو جب اسپیشل اسسٹنٹ بھی بنایا گیا تو بقول چند صاحب کے خود بھی ان کو اس طرح سے چلنے نہیں دیا گیا. اور وہ 2-4 دفعہ بلکہ اس سے بھی زیادہ واقعات ایسے ہوئے کہ جب کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے بعض چیزوں پہ اعتراض کیا یا ان کی طرف سے اپوزیشن کے لیے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے گئے, تو اس پہ بھی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے
नाराजगी का इजहार किया गया। तो इस तरह की जो बातें थी उस पे वो खुश नहीं थे, कंफर्टेबल नहीं थे पीटीआई नहीं के बिल्कुल। और वो समझते थे कि उनको बाज लोगों ने जानबूझ के, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब उनको जाती तौर पे पसंद करते थे चांद साहब को, लेकिन उनका ख्याल है कि वजीर आजम इमरान खान के करीबी कुछ लोग थे जिन्होंने उन्हें वहां पे चलने नहीं दिया, ज्यादा स्पेस नहीं दी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। ठीक है, लेकिन और भी बड़े वीक लिंक्स हैं सेनेटर साहब, मैं जरा बारी बारी आपसे पूछ लेती हूँ। जहांगीर तरीन की भी बात है और कुछ दबे दबे अल्फाज में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कुछ कहा है। मैं पहले आपको सुनवा देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है कि इमरान खान तो इतने जरूरी नहीं है, क्या है अवाम जरूरी है, क्या उन्होंने क्या किस तरह से मैसेज दिया है, जरा सुन लेते हैं। आपने वादा किया था इमरान खान साहब ने, और उनको हिम्मत करनी चाहिए थी, उनको भी तय कर लेना चाहिए एमक्यूएम की तरह कि उनका हुकूमत में रहना इतना जरूरी नहीं है, इतना पाकिस्तान की अवाम का जिंदा रहना जरूरी है। जी सेनेटर साहब, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? इस बात को जरा एक्सप्लेन तो कर दे। वो कह रहे कोई जरूरी नहीं है कि आप हुकूमत में रहें। देखिए ये बात सही है, ये जरूरी तो नहीं है कि हम हुकूमत में रहें। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक केस देता हूँ। अदम एतमाद की तहरीक अव्वल तो नाकाम हो रही है, वो जो हो चुकी है नाकाम, अब फेस सेविंग की तरफ जा रही है। लेकिन एक फर्ज कर ले एक सिचुएशन कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, तो क्या होगा? इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे ना, कोई मसला नहीं है। इमरान खान तो वो साबित कर चुके हैं ये चीज, और दोबारा करेंगे कि वो हुकूमत से बाहर इनके लिए ज्यादा खतरनाक है पीपल्स पार्टी और PMLN के लिए। जो पब्लिक मूवमेंट चलनी है इनको समझ, अच्छा इनके पास हल क्या है मुझे बताएं, पहले बताएं। इनके पास चार्जशीट क्या है हमारे खिलाफ? चार्जशीट होती है ना कि गवर्नमेंट पे क्यों एतमाद क्यों खत्म हो गया, उसकी चार्जशीट होती है कि गवर्नमेंट ने ये गलत किया, ये गलत किया, गलत किया, गलत किया। फिर दूसरा होता है कि अच्छा अब आप अगर आप हुकूमत नहीं है, इमरान खान नहीं है, फिर आगे क्या होगा? वो बताएं हमें, आगे क्या होगा, क्या करेंगे? ये मतलब बेतुकी चीजें हैं ये। और ये जो पूरा निजाम है ना, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूं, ये निजाम ही ठीक नहीं है। ये क्या हम शुरू से देख रहे हैं, ये निजाम हमारे जैसे मुल्क को सूट नहीं करता है। उधर से बात करो, उधर से बात करो, ये करो, वो करो। मुल्क किधर है?